بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان محمد احسان الحق عاجز قادری۔ آپ دیکھ رہے ہیں 50 نیوز کا مشہور زمانہ پروگرام دین اور دنیا۔ 50 نیوز کی ہر وقت یہ کوشش ہوتی ہے کہ آپ تک وہ چیزیں پہنچائی جائیں جو آپ کے لیے اور ہمارے لیے فائدہ مند ثابت ہوں۔ آج ہم آپ کے لیے لے کے آئے ہیں کہ اکثر دیکھا گیا کہ اذان ہو رہی ہوتی ہے، مسلمانوں کا ملک ہے، مسلمانوں کا شہر ہے، مسلمان رہنے والے ہیں، مسلمان ہی سننے والے ہیں، مسلمان اذان پڑھنے والے، لیکن اذان ہو رہی ہوتی ہے، ہم اپنے کاروبار میں لگے ہوتے ہیں۔ بعض بے باک لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں وہ گالی گلوچ میں لگے ہوتے ہیں۔ بعض ایسے بھی لوگ دیکھیں گے گانے باجے وہ ڈیک چلایا ہوتا ہے، موبائل پہ گانے سن رہے ہوتے ہیں۔ ہمیں شعور نہیں ہوتا کہ ہمیں یار کرنا کیا چاہیے۔ یہ آج ہم اس سوچ کے ساتھ یہ پروگرام کر رہے ہیں کہ آپ تک یہ پہنچایا جائے کہ یار اذان کے وقت ہمیں کیا کرنا چاہیے، بحیثیت مسلمان ہونے کے ناطے اذان کے وقت کیا کرنا چاہیے اور کیا نہیں کرنا چاہیے۔ اس بات کو جاننے کے لیے ظاہر ہے کہ جس طرح میں نے اپنے اکثر پروگراموں میں کہتا ہوں کہ اگر آپ نے کسی کو کچھ جاننا ہے نا تو اس کے اسپیشلسٹ کے پاس جانا ہوگا۔ اگر آپ دل کے مریض ہیں تو ناک کان گلے والے کے پاس جائیں گے دوائی لینے تو آپ کا بیڑا غرق کر دے گا۔ اگر آپ ناک کان گلے کے مریض ہیں تو وہ ہارٹ پرابلم والے کے پاس آپ جائیں گے تو وہ آپ کا جناب وہ سارا جو ہے نا معاملہ اپسیٹ کر دے گا۔ کیوں کہ وہ متعلقہ بندہ نہیں ہے، تو ہمیں متعلقہ بندے کے پاس جانا ہے۔ متعلقہ بندہ کون ہے؟ وہ ہمارے عالم دین ہے، وہ عالم دین جن کے پاس بدقسمتی سے آج مسلمانوں کو بیٹھنے کا وقت نہیں ملتا۔ حالانکہ علماء کے پاس بیٹھنا چاہیے، ان کی صحبت اختیار کرنی چاہیے، ان سے سوال کرتے رہنا چاہیے۔ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حدیث ہے، عالم دین کے چہرے کو دیکھنا بھی عبادت ہے۔ تو آج بدقسمتی سے معاشرہ اس ڈگر پر چل پڑا ہے کہ ہم نے جو سب سے لو طبقہ ہے وہ ہم نے علماء کو بنا کے رکھ دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور علماء کے پاس بیٹھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں معروف عالم دین جڑاوالا کے محمد نصر اللہ قادری اتاری صاحب۔ آپ خطیب اور امام ہیں جامعہ مسجد فاروقیہ محلہ بلال گنج فاروق پارک کی مرکزی جامعہ مسجد فاروقیہ کے امام و خطیب ہیں۔ قبلہ بہت شکریہ آپ سے، آپ کا کہ آپ نے اپنے وقت میں سے کچھ ہمیں وقت عطا فرمایا۔ اذان کے حوالے سے جس طرح کہ میں نے وضاحت تو کر دی کہ یہ چیزیں میرے دیکھنے میں آئی ہیں، اس حوالے سے آپ کیا ارشاد فرمائیں گے؟ جی بالکل، ماشاءاللہ جس طرح آپ نے فرمایا ہے کہ اذان کے حوالے سے ہمارے معاشرے کے اندر اور بالخصوص اس حوالے سے عوام ہی نہیں بلکہ کچھ خواص لوگ بھی ایسے پائے جاتے ہیں کہ اذان کے وقت ایسی الٹی سیدھی حرکتیں ہو رہی ہوتی ہیں کہ جن کو دیکھ کر ایک ایسی صورتحال نظر آتی ہے کہ شاید یہ ہمارے مسلمان بھائی ہیں۔ ہم یہ سوچنے پر مجبور ہو جاتے ہیں، حالانکہ ہمیں یہ سوچنا نہیں چاہیے کہ ہمارے مسلمان بھائی اذان کے وقت اس طرح کر سکتے ہیں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اذان کتنی توجہ کے ساتھ سننا ضروری ہے۔ مسلم شریف کے حدیث مبارکہ ہے، نبی پاک علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ جو لوگ توجہ کے ساتھ اذان کو نہیں سنتے، بغیر توجہ کے ادھر ادھر باتوں میں مصروف رہتے ہیں، توجہ کے ساتھ اذان کو نہیں سنتے، تو خطرہ ہے اس بات کا کہ ان کا خاتمہ ایمان پر نہ ہو۔ یہ کتنی بڑی بات ہے۔ اگر اس بات پر غور کیا جائے اور اس کے لفظوں پر غور کیا جائے تو شاید کہ اس کے لفظ اتنے بڑے ہیں کہ ہم اس بات کی تشریح اگر کرنا شروع کر دیں تو یہ ایک رات تو کم ہے، یہ ایک گھنٹے تو کم ہے، لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ ہماری اس طرف توجہ نہیں ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اذان نہ سننے کی وعیدات تو ہیں، اس کی وعیدیں تو ہیں، لیکن اذان سننے کی، اس کا جواب دینے کی یہ کتنی زیادہ فضیلتیں ہیں، بہت زیادہ فضیلتیں ہیں۔ میں ایک حدیث پاک پیش کرتا ہوں، کنز العمال شریف کے حدیث مبارکہ ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب مؤذن اذان کہتا ہے اور جو سننے والے ہیں وہ اسی طرح اس کا جواب دیتے ہیں تو قیامت تک فرشتے اس کے لیے مغفرت کی دعا کرتے رہتے ہیں۔ یہ چھوٹی بات نہیں ہے، یہ بہت بڑی بات ہے۔ اگر ہمارے لیے ہمارے محلے کے، ہمارے گاؤں کے امام صاحب عالم دین وہ دعا کروا دیں یا پیر صاحب دعا کر دیں تو ہم کتنا خوش ہوتے ہیں۔ اور جس آدمی کے لیے فرشتے دعا کریں، ملائکہ دعا کریں، جو اللہ تعالیٰ کے مقرب ہیں اور نوری مخلوق ہیں، تو ان کے دعا کرنے وہ کیسے رد ہو سکتی ہے؟ ان کی دعا رد نہیں ہو سکتی۔ مزید حدیث پاک یہاں پر ختم نہیں ہوتی، کنز الایمان کے آگے والے الفاظ ہیں، رسول پاک علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں مچھلیاں بھی اس کے لیے دعا کرتی ہیں۔ آگے بھی بات یہاں پر بھی ختم نہیں ہوتی، بلکہ نبی پاک علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ جو مومن اذان کا جواب دیتا ہے اور جو سننے والے ہیں وہ بھی اسی طرح دہراتے جاتے ہیں
تو اللہ تعالیٰ جب وہ مرے گا تو اس کو عذاب قبر سے محفوظ فرما لے گا۔ بہت زیادہ فضائل ہیں، بہت زیادہ اس کی برکات ہیں اذان کا جواب دینے کی، اذان سننے کی، لیکن جو آدمی اذان کو نہیں سنتا تو اس کے نقصان بھی بہت زیادہ ہیں۔ بہت زیادہ علماء نے طبی نقصان بھی بیان کیے ہیں، اور احادیث کے اندر رسول کریم علیہ السلام نے اس کے نقصان بہت زیادہ بیان فرمائے ہیں۔ آپ غور کرنے کے لیے اور نظر و فکر کے لیے ایک حدیث مبارکہ پیش کر دیتا ہوں، یہ بہت ہی غور و فکر کرنے والی ہے۔ ایک ایک نیکی کو قیامت والے دن آدمی ترسے گا کہ ایک نیکی میرا باپ مجھے دے دے، لیکن وہ دے گا نہیں۔ ایک نیکی میرا بیٹا مجھے دے دے، وہ دے گا نہیں۔ ایک نیکی وہ جو فلاں میرا رشتہ دار ہے وہ مجھے دے دے، حتیٰ کہ ادھر کوئی ایک دوسرے کے کام آنے والا نہیں ہوگا، نفسا نفسی کا عالم ہوگا۔ ایک ایک نیکی کی جب ضرورت ہوگی تو رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں نیکیاں کرنا کتنا آسان بیان فرما دیا۔ ارشاد فرمایا کہ جب اذان ہو تو اس وقت اذان کا جواب دیا کرو۔ یا رسول اللہ کتنی نیکیاں ملیں گی؟ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہیں، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذان کی کیا فضیلت ہے، اس کا جواب دینے کی کیا فضیلت ہے؟ رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اے بلال، جو آدمی، جو مسلمان میرا امتی ایمان کی سلامتی کے ساتھ اور ثواب کی نیت کے ساتھ اذان کا جواب دے گا تو اس کو 15 لاکھ نیکیاں ملے گی، 15,000 درجات بلند ہوں گے، اور اس کے 15,000 گناہ مٹ جائیں گے۔ نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اے بلال، یہ عورتوں کے لیے ہے، مردوں کے لیے اس سے بھی دگنا ہے۔ بات یہاں پر ختم نہیں ہوتی، آگے مزید بڑی احادیث کی تشریح کے اندر محقق علماء نے اور محدثین نے اس بات کو لکھا ہے کہ اذان کے الفاظ پر اگر غور کیا جائے تو اذان کے الفاظ ایک نہیں بنتے، دو نہیں بنتے، 3 4 5 6 10 بھی نہیں بنتے، حتیٰ کہ اگر آپ اس بات پر غور کریں تو 12 13 بھی نہیں بنتے۔ اگر اس بات پہ غور کیا جائے تو اللہ اکبر یہ ایک علیحدہ کلمہ ہے اور اللہ اکبر علیحدہ کلمہ ہے۔ اسی طرح اذان کے اندر 15 کلمات بنتے ہیں، اور جو آدمی 15 کلمات دہرائے اس کو 15 لاکھ نیکیاں، 15,000 درجات بلند اور 15,000 گناہ مٹیں گے۔ یہ عورتوں کے لیے دگنا ہے، مردوں کے لیے دگنا ہے، اور عورتوں کے لیے یہ فضیلت بیان کی گئی ہے۔ آگے مزید نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا فجر کی اذان کے اندر 17 کلمات بن جاتے ہیں، اس طرح جو ہے وہ 17 لاکھ نیکیاں ملیں گی، عورتوں کو 17,000 درجات بلند اور 17,000 گناہ مٹ جائیں گے۔ یہ عورتوں کے لیے ہے، مردوں کے لیے دگنا ہے۔ اسی طرح اگر آپ ٹوٹل حساب لگاتے ہیں 5 اذانیں اور 5 اقامتوں کا، اگر کوئی آدمی جواب دینے میں کامیاب ہو جاتا ہے، یعنی کہ آپ اس طرح لگا لیں کوئی آدمی اگر 5 اذانوں کا جواب دیتا ہے مسجد کے اندر رہ کر اور 5 اقامتوں کا جواب دیتا ہے، تو رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں مردوں کے لیے فضیلت یہ ہے کہ اس کو 3 کروڑ نیکیاں ملیں گی، اور 3 کروڑ جو ہے وہ اس کے گناہ مٹ جائیں گے، 3 کروڑ ہزار اس کے جو ہے وہ درجات بلند کیے جائیں گے۔ تو ہمیں چاہیے کہ جب اذان ہو تو اپنی تمام تر مصروفیات کو ترک کر کے، اپنی تمام تر مصروفیات کو چھوڑ کر، جو آدمی، جو مؤذن ہمیں اللہ تعالیٰ کے گھر کی طرف بلا رہا ہے، ایک تو ہمیں نماز کی طرف فوراً آ جانا چاہیے اپنی دکان کو بند کر کے، اور دوسری بات یہ ہے کہ ہمیں اذان کا جواب یکسوئی کے ساتھ اور دل جمعی اور توجہ کے ساتھ اذان کا جواب دینا چاہیے۔ ایک اور فضیلت عرض کر دیتا ہوں، یہ بخاری اور مسلم کے اندر یہ متفق علیہ ہے۔ جو حدیث بخاری کے اندر ہوتی ہے اس کو یہ حوالہ دیا جاتا ہے کہ یہ حدیث بخاری شریف کے اندر ہے، اور جو حدیث مسلم شریف کے اندر ہوتی ہے اس کا حوالہ یہ دیا جاتا ہے کہ یہ مسلم شریف کے اندر ہے۔ لیکن جو حدیث مسلم کے اندر بھی ہو اور بخاری کے اندر بھی ہو اس کو متفق علیہ بولا جاتا ہے کہ یہ حدیث بخاری اور مسلم کے اندر موجود ہے۔ بعض اوقات یہ ہمارے طالب علم کتابوں کو پڑھتے ہیں اور صرف جو ہے وہ حدیث کے نیچے ایک بات لکھی ہوتی ہے متفق علیہ، وہ طلباء کو سمجھ نہیں آ رہی ہوتی کہ یہ بخاری کے اندر ہے، یہ مسلم کے اندر ہے، یہ کون سی کتاب کا نام ہے متفق علیہ، تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ حدیث بخاری مسلم دونوں میں ہے۔ متفق علیہ کا مطلب یہ ہوتا ہے۔ تو یہ جو حدیث ابھی میں پڑھنے لگا ہوں یہ متفق علیہ ہے، یہ بخاری کے اندر بھی ہے اور مسلم شریف کے اندر بھی ہے۔ رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ جو آدمی اذان دیتا ہے ایمان کی سلامتی کے ساتھ، ایمان کے ساتھ،
یہاں پر جب بھی بات ہوتی ہے نیکیوں کی تو اس وقت ایمان والے داخل ہوتے ہیں، وہ جو بغیر ایمان والے ہیں وہ نیکیوں کے اندر داخل نہیں ہوتے۔ نماز ایمان والوں پر فرض ہے، حج ایمان والوں پر فرض ہے، زکوٰۃ ایمان والوں پر فرض ہے، قربانی ایمان والوں پر فرض ہے۔ تو جو آدمی رسول پاک علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں ایمان کی سلامتی کے ساتھ اذان دیتا ہے، جب تک اذان دیتا رہتا ہے اللہ تعالیٰ کا دست رحمت اس کے سر پہ رہتا ہے۔ تو جس کے جو ہے وہ آدمی کتنے فخر سے کہہ رہا ہوتا ہے کہ یار میں فلانی ڈگری میں کامیاب ہو گیا، اس کی وجہ یہ ہے کہ میرے پیچھے میرے والدین کا ہاتھ ہے، میرے پیچھے میرے پیر و مرشد کا ہاتھ ہے، میرے پیچھے میرے بزرگان دین کا ہاتھ ہے۔ تو جس آدمی کے پیچھے اتنی بڑی ڈگریاں ہوں اور والدین کا ہاتھ ہو، اساتذہ کا ہاتھ ہو، وہ دنیا میں کامیاب ہو جاتا ہے، اتنے بڑے بڑے جو ہے وہ انعامات حاصل کر لیتا ہے۔ تو جس کے سر کے اوپر خود خالق کائنات کا دست رحمت ہو تو وہ دنیا میں کیسے ناکام ہو سکتا ہے؟ دنیا میں ہی نہیں بلکہ وہ اس آدمی کو قیامت کے دن بھی کامیابی ملے گی۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دل جمعی کے ساتھ اذان سننے، اذان کا جواب دینے اور 5 وقت کی نماز باجماعت ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ جی ناظرین، جس طرح کہ آپ نے دیکھا کہ اذان کا جواب دینے کا جو ثواب ہے اتنا زیادہ ہے، کاش کہ ہمیں سمجھ آ جائے اذان کا جواب کیسے دینا ہے۔ کہ اذان کا جواب یہ ہے کہ جس طرح مؤذن کہتا ہے، مؤذن نے کہا اللہ اکبر، ہم بھی کہہ دیں اللہ اکبر۔ مؤذن نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ، ہم بھی کہہ دیں اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ مؤذن نے کہا اشہد ان محمد رسول اللہ، ہم بھی کہہ دیں اشہد ان محمد رسول اللہ۔ یہاں پہ آپ جو ہے وہ بیان فرما رہے ہیں، ماشاءاللہ بہت اچھا بیان فرما رہے ہیں۔ اسی طرح جو ہے وہ محققین محدثین نے بیان فرمایا کہ اذان کا جواب اسی طرح دیا جاتا ہے، لیکن ہمارے معاشرے کے اندر اور جو ہمارے نمازی بھائی ہوتے ہیں ان کے اندر 2-3 باتیں ایسی ہیں جن کا خیال نہیں رکھا جاتا۔ وہ باتیں بہت ضروری ہیں، بہت ہی اہم ہیں، اور بعض کا تو پڑھا لکھا طبقہ بھی یہی کہہ رہا ہوتا ہے کہ بھائی جس طرح اذان ہے اسی طرح دہراتے جاؤ، کوئی لفظ آگے پیچھے نہیں کرنا، اور ایک لفظ اور بولا جاتا ہے، وہ غلطی بہت بڑی ہے، وہ ہمارا پڑھا لکھا طبقہ بھی کرتا ہے اور ہمارے نمازی بھی کرتے ہیں۔ وہ کیا غلطی ہے؟ وہ غلطی یہ ہے کہ اذان کے اندر جب مؤذن کہتا ہے اللہ اکبر، اس وقت ہمیں بھی اللہ اکبر کہنا ہے، حتیٰ کہ اشہد ان محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہاں تک ہم نے مؤذن کے ساتھ وہی الفاظ بولنے ہیں جو مؤذن بول رہا ہے۔ اب اس سے آگے والا جو پروسیجر ہے وہ یہ ہے کہ مؤذن نے یہ کہنا ہوتا ہے کہ حی علی الصلاۃ، حی علی الصلاۃ، تو ہمارے جو ہے وہ پیچھے مقتدی اور جو بڑا پڑھا لکھا طبقہ، اپنے آپ کو بہت بڑی سمجھنے والے، وہ عوام کو بھی یہی تعلیم دے رہے ہوتے ہیں کہ یہاں پر آپ نے صرف اور صرف لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھنا ہے، یہی بولا جاتا ہے، یہی بولا جاتا ہے۔ آپ نے بھی شاید یہی سنا ہے، آپ ابھی فرما رہے ہیں۔ یہ دیکھیں یہ کتنی بڑی جو ہے وہ ایک غلط فہمی ہے، حالانکہ اگر یہ پڑھ لیں گے تو اذان کا جواب بھی ہو جائے گا، سب کچھ ہو جائے گا، گناہ نہیں ہوگا۔ لیکن جو محدثین نے بات بیان فرمائی وہ بہت پیاری ہے، وہ یہ ہے، آپ فرماتے ہیں کہ یہاں پر ساتھ میں جو مؤذن نے کہا ہے حی علی الصلاۃ وہ بھی دہرا لیا جائے گا اور لا حول ولا قوت بھی پڑھ لیا جائے گا۔ آگے والا جو لفظ ہے لا حی علی الفلاح یہ بھی پڑھا جائے گا، اور لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم وہ بھی پڑھ لیا جائے گا۔ اسی طرح جو ہے فجر کی اذان کے اندر الصلاۃ خیر من النوم آتا ہے، تو ہمارے دوست احباب صرف وہی پڑھ رہے ہوتے ہیں، اس کے علاوہ جو ہے ان کو پتہ نہیں ہوتا اس کے ساتھ کیا پڑھنا ہے۔ تو اس کے ساتھ سیدھے اور سادے الفاظ یہ ہمیں محدثین نے محققین عطا فرمائے ہیں، صدقتا و بررتا یا رسول اللہ، صدقتا و بررتا یا رسول اللہ۔ اسی طرح اگر ہم ان الفاظ کو اگر 2-4 منٹ بیٹھ کر دہرائیں گے، یاد کر لیں گے تو انشاءاللہ یہ مشکل نہیں ہے۔ صدقتا و بررتا، صدقتا و بررتا، کچھ ہی منٹ اور سیکنڈ کے اندر یہ یاد ہو جائیں گے۔ اللہ تعالی ہمیں ان تمام باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا اچھا قبلہ، اذان جب پڑھی جاتی ہے تو اذان کی آواز جہاں تک جاتی، غالباً ایسی بھی حدیث پاک میرے ذہن میں آ رہی ہے، میرے ناظرین کی معلومات کے لیے بھی، جہاں تک اذان کی آواز جاتی ہے وہاں سے شیطان بھاگ جاتا ہے۔ اس وجہ سے یہاں پر ایک نقطے کی بات بیان کر دیتا ہوں، ایک پوائنٹ کی بات ہے، وہ یہ ہے کہ ہمارے اوپر اعتراض کیا جاتا ہے کہ اگر ہم مردے کو دفن کر دیتے ہیں تو مردے کو دفن کرنے کے بعد ہم وہاں پر اذان پڑھ دیتے ہیں، تو ہمارے اوپر یہ شرک اور بدعت کا فتویٰ لگا دیا جاتا ہے کہ یہ جو لوگ شرک کرنے والے ہیں، بدعت کرنے والے ہیں، یہ رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے تو قبر کے اوپر اذان نہیں دی، یہ صحابہ نے اذان نہیں دی، یہ تابعین نے جو ہے وہ فقہا نے، یہ طریقہ چلتا ہی نہیں آ رہا، تو ان لوگوں نے نیا طریقہ نکال لیا۔ بھائی یہ نیا طریقہ نہیں ہے، رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ خود ارشاد فرما دیا ہے کہ جہاں پر اذان دی جاتی ہے وہاں سے
جو ہے وہ بہت زیادہ میل شیطان دور چلا جاتا ہے۔ تو جو قبر کے اندر مردہ ہوتا ہے اس سے سوال و جواب ہو رہے ہوتے ہیں، شیطان اس کے جو قریب ہوتا ہے، شیطان اس کو بھٹکا رہا ہوتا ہے، تو اس وجہ سے ہم اذان دے دیتے ہیں کہ جو شیطان لوگ یہ شیطانی وسوسے ڈالنے والے ہیں ان کو بھی ان وسوسوں سے دور کیا جائے کہ یہ جو شیطان قبر کے اندر آیا ہے یہ دور ہو جائے اور یہ مردہ ہے آسانی کے ساتھ سوالوں کے جواب میں کامیاب ہو جائے۔ اس کی وجہ یہی ہے، اور اس کا جو ہے وہ ایک یہی فہم علماء نے بیان فرمایا ہے۔ اچھا قبلہ، اگر اس کلیے کو بھی دیکھا جس طرح آپ نے فرمایا کہ وہ کہتے ہیں یہ رسول اللہ کے دور میں تو نہیں تھا، پھر تو ظاہر ہے کہ مسجدوں کے مینار ہٹانے پھر پڑیں تو گے۔ جو ہے وہ کئی چیزیں ایسی آ جائیں گی جن کا انکار کرنا لازم آ جائے گا۔ مثال کے طور پر اب جو یہ جو لوگ کہتے ہیں کہ اب ہم میلاد کا مہینہ بھی جا رہا ہے تو چلیں پھر ایک انشاءاللہ پروگرام رکھ لیں اس حوالے سے بھی کہ جو ہے یہ رکھ لیں کہ جو چیزیں رسول پاک علیہ السلام کے زمانے میں نہیں تھیں وہ تو اب بھی نہیں ہے۔ تو بات اگر اس پہ غور تھوڑا سا کر لیا جائے تو وہ تو ہم بھی نہیں تھے رسول پاک علیہ السلام کے زمانے میں، تو ہم بھی ایک بری بدعت ٹھہریں گے۔ لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ جو مشکات شریف ہے اس کی شرح جو ہے وہ اس کے اندر مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ نے بہت پیاری بات کی ہے، اور شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ آپ بہت پیاری بیان فرماتے ہیں، بات بیان فرمائی ہے۔ وہ یہ ہے کہ بدعت ایک نہیں ہے۔ جن لوگوں نے بدعت کی راٹ لگائی ان کو صرف ایک ہی بدعت کا پتہ ہے، اور وہ بھی صحیح طریقے سے نہیں پتہ۔ بدعت کی دو اقسام ہیں، ایک بدعت حسنہ ہوتی ہے اور دوسری بدعت سیئہ ہوتی ہے۔ اب کوئی ایسا کام برائی والا شروع کر دینا جو امت کے اندر برائی رائج ہو جائے اس کو بدعت سیئہ بولتے ہیں، اور نیک کام شروع کر دینا اس کو بدعت حسنہ بولتے ہیں۔ جس طرح کہ رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں، یہ سیاستہ کی کئی کتابوں میں جو ہے وہ یہ حدیث لکھی ہے، رسول پاک علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں جو میرا امتی نیکی کو شروع کر دیتا ہے اس سے پہلے کہ وہ نیکی شروع نہیں ہوتی، تو جو نیکی کو شروع کرتا ہے اس کے ثواب کے اندر بھی کوئی کمی نہیں آتی، اور جو اس نیکی پر عمل کرنے والے ہوتے ہیں ان کو بھی ثواب اتنا ملتا رہتا ہے۔ اب یہ حدیث پاک کا کیا مطلب ہے کہ کوئی نیا کام شروع کرنا، ثواب کی نیت سے شروع کرنا، جس طرح ہم دوسری پڑھتے ہیں، اگر اس بات پہ غور کیا جائے کہ جو کام اس دور میں نہیں تھے وہ اب ہم نے شروع کر دیے ہیں، تو اب جو ہم نے دور میں شروع کیے ہیں وہ تو مدارس نئے بنائے ہیں، نئے مدارس بنائے ہیں، سامنے جو ہے پھٹیاں لگی ہوتی ہیں بخاری شریف پڑھنے کے لیے، سامنے مسلم شریف پڑھنے کے لیے، ترمذی شریف پڑھنے کے لیے سامنے مائک ہوتے ہیں۔ اس وقت یہ مدرسے بھی نہیں تھے، اس وقت سارا سیدھا سادہ ماحول ہوتا تھا، یہ قالین نہیں تھے، یہ جو ہے وہ سبھی یہ ابھی ہمارے اپنے ہوں یا بیگانے ہوں سبھی کی مساجد کے اندر، سبھی کے مدرسے کے اندر یہ سبھی چیزیں ایڈ کی گئی ہیں۔ ان کے مدارس کے اوپر یہ مینار بھی بن گئے ہیں، شیشے بھی لگے ہیں، پردے بھی لگے ہیں، نئی چٹائیاں بھی ہیں۔ اب یہ قرآن پاک کو بھی ترتیب دے دی گئی ہے، رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں اس طرح قرآن ترتیب وائز نہیں تھا، تو اب یہ بھی بدعت ٹھہرے گا۔ اب گویا کہ یہ سب کچھ بدعت ٹھہرے گا اگر ہم اس بات کو جو ہے وہ ناجائز قرار دیں کہ بھائی جو رسول پاک علیہ السلام کے زمانے میں نہیں تھی اب ہم کریں گے تو یہ گناہ اور شرک ہو جائے گا، تو پھر تو یہ جینا محال ہو جائے گا، شرعی طور پر بھی اور غیر شرعی طور پر بھی کسی طریقے عمل نہیں ہو سکے گا۔ اور قبلہ اگر میں تھوڑی سی آپ کو توجہ دلاؤں کہ اگر صرف ایک بھینس کو لے لیا جائے، بھینس کو صرف لے لیا جائے تو نہ تو دہی کھا سکیں گے، نہ دودھ پی سکیں گے، کتنا کچھ ہے۔ اس وقت کون سا دہی تھا؟ یہ بہت پیاری بات آپ نے بیان فرمائی ہے، اس وقت یہ کرسی وغیرہ نہیں تھی، اب یہ کرسیاں ہماری مسجد میں بھی ہیں، دوسروں کی مسجد میں بھی ہیں، تو اب یہ تو بہت سارا حرج لاحق ہو جائے گا دین کے اندر، دین پر عمل کرنا بہت زیادہ مشکل ہو جائے گا، جب کہ دین ہمیں یہی کہتا ہے، قرآن یہی کہتا ہے، حدیث یہی کہتی ہے کہ لوگوں پر بھی آسانی پیدا کی جائے اور اپنے پر بھی آسانی پیدا کی جائے، یہ تو بہت زیادہ پھر حرج لاحق ہو جائے گا۔ جزاک اللہ خیر حضور، بہت شکریہ۔ ناظرین، آج کا پروگرام جو کہ خالصاً اذان کے جواب کے سے متعلقہ تھا، آج یہ پروگرام دیکھنے کے بعد یہ نیت کر لیجئے کہ جب بھی مسجد سے اذان ہوگی ہم خاموشی کے ساتھ اذان سنیں گے اور اذان کا جواب دیں گے، اور اگر ہمارے پاس کوئی بات کر رہا ہے، ہمارے ساتھ کوئی بات کر رہا ہے تو ہم اس کو پیار محبت سے اشارہ کریں گے کہ ٹھہر جاؤ، اذان سن لو، بولنے کی ضرورت نہیں ہے، صرف تھوڑا سا اشارہ کرنے کی ضرورت ہے، اذان تو ظاہر ہے کہ مسلمان ہے، قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے سمجھاؤ، سمجھانا مسلمانوں کو فائدہ دیتا ہے، تو قرآن کی بات میں کسی قسم کا شک ہو ہی نہیں سکتا، تو اس پر عمل کیجئے اور خود بھی اذان کا جواب دیجئے اور انشاءاللہ مسلمانوں کو بھی اس کی ترغیب دلائیے۔ آج کا پروگرام آپ کو کیسا لگا ہے؟ آپ نے کمنٹ سیکشن میں اپنی اظہار رائے کا اظہار کرنا ہے کہ آج کا پروگرام آپ کو کیسا لگا ہے، اور پلیز
میری ریکویسٹ ہے کہ اس پروگرام کو شیئر کیجیے، لائک کیجیے اور کمنٹ کے ذریعے ہماری حوصلہ افزائی کیجیے۔ جب تک میں دوبارہ کسی نئی شخصیت، کسی نئی موضوع کے ساتھ آپ کے پاس دوبارہ حاضر نہیں ہوتا، تب تک اپنے میزبان محمد احسان الحق عاجز قادری اور کیمرہ مین محمد اکرام ملک صاحب کو اجازت دیجیے۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ پاکستان زندہ باد، اسلام زندہ باد۔